اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے دلوں میں بنا کفن کے ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ شکلیں صورتیں اہم نہیں ہوتیں، اعمال اہم ہوتے ہیں، نیتیں اہم ہوتی ہیں۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ ایک شادی شدہ عورت کی کامیاب زندگی کا دار و مدار اس کے شوہر پہ ہے۔ شوہر کا تعاون ہو تبھی عورت بسے گی، چاہے محل میں رہے یا جھونپڑے میں۔ بانو کہتی تھی کہ عورت کی محبت سے نہیں، نفرت سے ڈرو۔ جب وہ خاص سے عام کر دے تو دی ہوئی دعائیں بھی واپس چھین لیتی ہے، اور یہ واقعی سچ ہے۔ میں نے کئی عورتوں کو پتھر ہوتے دیکھا ہے۔ جب ان کا ضبط ٹوٹتا ہے تو پھر ان کے سامنے کٹ کے مر بھی جائیں تو پلکیں اٹھا کر دیکھتی تک نہیں۔ کسی کی جیب سے جتنا مرضی مہنگا اور شاندار ڈنر کر لیں، صبح دوبارہ بھوک لگنی ہی لگنی ہے۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ پیٹ کی خاطر کبھی عزت نفس اور ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال لیتے ہیں جس پہ اللہ لکھا ہو، مگر اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہے۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کا عمر رسیدہ یا سمجھدار ہونا ضروری نہیں، کیونکہ زندگی جب فلسفہ سمجھانے پہ آئے تو خود بخود عقل آ جاتی ہے۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن ان پہ اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ کسی کو دیا ہوا دکھ کا ایک آنسو زندگی بھر کی عبادت پر پانی پھیر سکتا ہے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے تو وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ زندگی کبھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترستا ہوا۔ جو عبادات اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے، مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ کبھی کبھی زندگی میں سب کچھ خدا پر چھوڑ دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں ساتھ دینا اسے کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو بارش میں چھتری نہیں دے سکتے تو اس کے ساتھ بارش میں کھڑے ہو جائیں۔ اس کو چپ نہیں کروا سکتے تو اس کے ساتھ بیٹھ کر رو لیں۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں لا سکتے تو اس کے ساتھ جاگ لیں۔ میں سمجھتا ہوں کسی کا ساتھ ایسے بھی دیا جا سکتا ہے۔ جب تم پر برا وقت آئے تو یہ مت دیکھنا کہ کون تمہارے کام آیا، بلکہ یہ دیکھنا کہ کون تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اپنے گھر کو پرسکون بنانے کے لیے سب کوشش کرتے ہیں، لیکن سارے گھر پرسکون نہیں ہوتے۔ محنت ہوتی ہے لیکن سکون نہیں ملتا۔ سکون یا اطمینان محنت کا نتیجہ نہیں، یہ نصیب کی عطا ہے۔ اگر آپ تکلیف میں ہیں، بہت تکلیف محسوس کر رہے ہیں تو خوش ہو جائیے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ برداشت کر رہے ہیں، کم از کم تکلیف دینے والوں میں سے تو نہیں ہیں۔ سب رستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا رستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ اگر زندگی انسانوں کے ساتھ گزارنی ہے پھر انسانوں سے پیار کیجیے، ان کا احترام کیجیے۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا، کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ آدمی تو گزر گیا، چلا گیا، لیکن اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں اتنا کچھ نہیں تھا، چلے جانے کے بعد جتنا کچھ ہو گیا۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی مجبوریوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ دولت سے آدمی کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں، اس کی دولت کی عزت ہوتی ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا، بس پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ اپنے چاہنے والوں کو وقت دیا کرو،
ورنہ کسی اور نے دے دیا تو بے قدرے ہو جاؤ گے۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو وہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود ہی کھڑا کرے گا۔ وہ 4 چیزیں جن کی وجہ سے انسان کا دماغ تباہ ہو جاتا ہے: نیند کی کمی، بیماری میں کام کرنا، مسلسل تیز آواز میں بولنا، صبح کے وقت کچھ نہ کھانا۔